तू ही देता है ज़बानों को सना की लज़्ज़त, हर्फ व अस्फ़ात भी लहजे भी सिखाता तू। तमाम देखने चाहने और सुनने वालों की खिदमत में एक मोहब्बत भरा सलाम पेश करना चाहूँगा, कबूल कीजिएगा। मैं हूँ आपका मेज़बान आरजे उमर खालिद और आपको आज की इस लाइव बैठक में खुशामदीद कहना चाहूँगा। की जाना मैं कौन के लाइव फेसबुक पेज से आप हमारी इस काविश को मुलाहजा फरमा रहे हैं, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आरजे इरफान यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे जितने प्रीवियस सेशंस हैं, प्रोग्राम्स हैं, आप वहां पर मुलाहजा फरमा सकते हैं। आज के गेस्ट का तारुफ करवाने से पहले और आज क्या टॉपिक अनाउंस करने से पहले मैं अपने को होस्ट आरजे इरफान अशरफ को प्रोग्राम में खुशामदीद कहना रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। बहुत शुक्रिया उमर आपका और आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, दोस्तों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, हमारे व्यूअर्स की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। क्योंकि जब आप हमें मैसेजेस करते हैं और ये एक पूरा कारवां बनता जा रहा है जिसमें हम डिफरेंट डायमेंशन के प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं, और उसी सिलसिले की एक कड़ी आज का प्रोग्राम है। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले और उस उन्वान को अनाउंस करने से पहले, क्योंकि वो तो उमर खालिद आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे, मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा कि असां बिस्मिल्लाह नू पढ़ के अज कीती शुरू किताब, विच मोरां दे पर रखे असां लाए अतर गुलाब, विच अखां गोता मारिया ते पकड़ी जुल्फ दी लज, असां मोती कढ़िया मीम दा असां कीता कम शताब, असां पढ़िया वन्नास नू असां छड्डिया आम ते खास नू, जद वेखिया नुकता बेदा असां कीती बंद किताब, ते सोच समझ के चुक्की भार एवें ना ला बैठी यार, पहला कर लै सोच विचार, इत्थे यूसफ वर्गे बरदे मरदे जींदे जींदे मरदे, ते यार दी खातर की कुछ करदे, विकना पैंदा इस बाजार, एवें ना ला बैठी यार, पहला कर लै सोच विचार। मोहब्बत की तारीफ मुश्किल है, इस पर किताबें लिखी गई, मोहब्बत ज़मीन पर पाँव रखे तो आसमानों से आहट सुनाई देती है, महबूब की जुदाई से आंखों की बेनाई छिन जाती है, और मुद्दत बाद महबूब की कमीज़ की खुशबू से बेनाई लौट आती है। दोस्तों, मैंने आपके सामने वासफ अली वासफ साहब के चंद अशार और उनके मशहूर ज़माना मज़मून मोहब्बत से चंद लाइनें आपके सामने पेश की। अब ये जो बड़े लोग होते हैं, ये जो बड़े शायर और अदीब होते हैं, ये अशारों ही अशारों में वाक़यात को, शख्सियात को और बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाते हैं, सिर्फ़ उनका इशारा करते हैं और हमें बात समझ आ जाती है। जैसा कि वासिफ़ साहब ने फरमाया कि असां बिस्मिल्लाह नू पढ़ के अज कीती शुरू किताब, विच मोरां दे पर रखे असां लाए अतर गुलाब, विच अखां गोता मारिया ते पकड़ी जुल्फ दी लज। जब जुल्फ की बात हुई तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा हुआ। फिर उसके बाद आपने फरमाया कि असां मोती कढ़िया मीम दा, जब मीम की बात हुई तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक की तरफ इशारा हुआ। फिर जद वेख्या नुकता बेदा असां कीती बंद किताब, और नुकता बे का ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ इशारा है, हदीस पाक का मफहूम है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का इशारा है कि बाप महबूब बेटा जुदा हुआ तो बाप की बेनाई छिन गई, और मुद्दत बाद महबूब की कमीज़ की खुशबू से बेनाई लौट आई, कहीं महबूब बेनाई ही ना हो। तो आज का मौजू भी इसी किस्म का है कि ये जो शायर लोग होते हैं या बड़े लोग होते हैं, ये बातों ही बातों में, अशारों की ज़बान में बहुत सारी बातें आपके सामने रख देते हैं, और आज इसी सिलसिले को हम आगे लेकर चलेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसको लैंग्वेज की ज़बान में क्या कहते हैं, और हम अपने बाकायदा से मेहमान का तारुफ करवाते हैं। जी उमर खालिद। इरफान भाई, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने हज़रत वासिफ अली वासिफ का जो खूबसूरत कलाम हमें सुनाया, उसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। और आज का मेहमान आज के जो हमारी गेस्ट हैं, इनका तारुफ करवाने से पहले मैं बताता चलूँ कि जो उर्दू अदब से शगफ रखती हैं और उसके अलावा
اس کی ترویج کے لیے جو کوشش کر رہی ہیں، یہ ایک قابل تحسین اور ایک سراہنے کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں آلریڈی ان کو ہم ایز اے گیسٹ انوائٹ کر چکے ہیں۔ اس وقت ہمارا جو پروگرام کا ٹاپک تھا وہ اردو ادب کی زبوں حالی اور اس کے جو ڈفرینٹ اسپیکٹس تھے ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ آج کی ہماری گیسٹ محترمہ صدف شفیق صاحبہ ہیں، گفٹ یونیورسٹی میں لیکچرار ہیں اور شعبہ تدریس سے گزشتہ 20 برس سے منسلک ہیں۔ اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان پر بھی اردو ادب کی ترویج کے لیے پروگرام کرتی رہی ہیں۔ پروگرام میں ان کو میں دل کی تہہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ میرا خیال ہے کہ کوئی انٹرنیٹ کی پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ ہم آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور میں منتظر ہوں کہ جیسے ہی پروگرام میں ہماری جو آج کے گیسٹ ہیں ہمیں جوائن کریں تو اس کے بعد ان کی ماہرانہ رائے بھی لیں گے اور اس کے بعد جو ہمارے سوالات ہیں وہ بھی ان کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ میں ویور سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کویشچن ہو تو ضرور ہم سے شیئر کیجئے، کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ کیجئے۔ جی ہماری گیسٹ صدف شفیق صاحبہ نے ہم بہت خوش آمدید آپ کو۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ایک بار پھر اپنے پروگرام میں دعوت دی، اور آج کا پروگرام جس ہستی پہ میں کر رہی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ میری اتنی اوقات کی نہیں۔ میں تو ان کے بارے میں کچھ بھی کہوں گی تو وہ ایسے ہوگا جیسے سورج کو چراغ دکھا۔ انہوں نے خود کہا تھا کہ عمر ہادر کعبہ و بتخانہ می نالت حیات، عمر ہادر کعبہ و بتخانہ می نالت حیات، تاز بزم عشق یکدانائے راز آیت بر۔ اور اسی مضمون کو انہوں نے اردو میں لکھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو ایسے دیدہ ور کے بارے میں کچھ کہنا حقیقتاً سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے، لیکن پھر بھی میں ایک چھوٹی سی کاوش اپنے ساتھ لے کے آئی ہوں۔ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع مجھے بھی ملے گا اور ہمیں سننے والوں کو بھی ملے گا۔ جی ویورز، آج کا ٹاپک میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آج ہم بات کریں گے تلمیحات اقبال پہ، اور جو انہوں نے اپنی شاعری میں مختلف جو ماضی کے واقعات تھے اور اس کے علاوہ کچھ ہماری احادیث اور قرآنی آیات کو بھی اقبال نے اپنی شاعری کے اندر کس طرح سے استعمال کیا۔ اقبال کی ذات پر اور ان کی شاعری پر بات کرنے سے پہلے محترمہ آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ تلمیح کیا ہوتی ہے اور شاعر کو اس کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ سر، جس طرح کوئی بھی کاریگر ہے وہ اپنے کام میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے مختلف اسیسریز استعمال کرتا ہے۔ آپ کپڑے سلواتے ہیں تو اس میں خواتین موتی تارے لگاتی ہیں تاکہ وہ خوبصورت دکھے۔ اسی طرح کوئی ترخان اگر کوئی فرنیچر بناتا ہے تو اس میں رنگ روغن اور دوسری طریقے سے کھدائی کر کے اس کو خوبصورت بناتا ہے۔ تو جو شاعر حضرات ہیں وہ بھی اپنی شاعری کو خوبصورت بنانے کے لیے کچھ ادبی کچھ شعری اصلاحات استعمال کرتے ہیں جنہیں صنعت کہا جاتا ہے۔ ان صنعتوں میں سے ایک صنعت تلمیح۔ تلمیح عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے اشارہ کر، کسی بات کے بارے میں اشارہ کر۔ تو اس صنعت میں ہوتا یہ ہے کہ شاعر کسی قرآنی، کسی تاریخی، کسی زمانی، کسی مکانی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ قرآن کا بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی پیغمبر کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی مغربی مشرقی شخصیت کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی بھی مسلمہ حقیقت کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ تو وہ اس طرح اپنی بات میں اشارہ کرتا ہے یا بیان کرتا ہے کہ پوری بات قاری کے ذہن میں تازہ ہو جاتی ہے۔ اس کو صنعت حسن تلمیح کہتے ہیں۔ جی اوکے، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ تلمیح اور استعارہ میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ ایک ہی چیز ہے یا مختلف ہے ان کا جو ان کا استعمال ہوتا ہے؟ نہیں سر، استعارہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک چیز کو دوسری قرار دے دیتے ہیں۔ جیسے کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے، تو کسی بہادر انسان کو شیر کہتے ہیں۔
یا بچے کو میرا چاند کہتے ہیں، وہ دنیاوی چیزیں ہیں. لیکن تلمی ایک بالکل مختلف چیز ہے. تلمی میں ہم کسی واقعے کو بیان کرتے ہیں، کسی گزری ہوئی بات کو بیان کرتے ہیں، کسی ایسے کردار کو بیان کرتے ہیں جو ہماری تاریخ کا یا ہماری ماضی کا حصہ بن چکا ہے. اچھا جی میڈم، بہتر. تلمیح کی کوئی اگزامپل ماضی کے شعراء یا حال کے شعراء نے جو تلمیحات اپنی شاعری میں استعمال کی ہیں، اگر وہ ہمارے سننے والوں کے لیے بتا دیں تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی. زیادہ تر لوگوں نے تو نہیں، لیکن ہاں کچھ ہمارے جو بڑے بڑے اساتذہ گزرے ہیں انہوں نے تلمیحات ضرور استعمال کی ہیں. اور ان میں سب سے پہلے تو غالب آتے ہیں. جی انہوں نے بے تحاشا تلمیحات استعمال کی اور انہوں نے اپنے مخصوص طنزیہ انداز میں استعمال کی، کیونکہ جی غالب وہ شاعر ہے جسے مسلمات کی نفی کر کے مزہ آتا ہے. وہ ہم، ابن مریم کو مسیحا نہیں سمجھتا، وہ فرحاد کو عاشق نہیں سمجھتا، وہ مجنوں کو اپنے سے کمتر درجے کا عاشق سمجھتا ہے. تو اس نے قرآنی تلمیحات تو استعمال نہیں کی، لیکن اس طرح کی جو زمینی تلمیحات ہے وہ ضرور استعمال کی ہیں. مثال کے طور پر کہتا ہے ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، ہاں کہ میں تو تب اس کو مسیحا مانوں گا جب وہ میرے دکھ کی دوا کر دے، صحیح. ورنہ میں نہیں مانتا. یا پھر وہ کہتا ہے کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کہ جب آب حیات پینے کے لیے سکندر کو خضر لے گئے اور وہاں جا کے وہ آب حیات روایت ہے کہ انہوں نے خود پی لیا اور اسی لیے خضر آج تک زندہ ہیں. تو یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کیا کیا تھا خضر نے سکندر. اس لیے اب ہم کسی کو رہنما کیا کریں کہ رہنما ہی راہبر ہی راہزن بن جاتے ہیں. پھر ایک اور جگہ وہ مسلمات کی نفی کرتے ہیں غالب، کہتے ہیں کہ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، ہاں کیا ٹھیک ہے. فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. کہ ٹھیک. ضروری ہے موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ تم میرا جلوہ برداشت نہیں کر سکو گے تو مجھے بھی اللہ وہی کہے، کیا پتا مجھے اللہ اپنا جلوہ دکھا دے. اسی طرح حالی کہتے ہیں آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوستیاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت. تو یہ اشارہ ہے کہ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تھا. میر تقی میر کہتے ہیں عشق کا جذبہ ہوا باعث سودا، ورنہ یوسف مصر زلیخا کا خریدار نہ تھا. یا پھر میر کا ہی ایک شعر ہے، ہم نے کیا کیا نہ تیرے ہجر میں محبوب عشق میں محبوب کیا، صبر ایوب کیا گر گئے یعقوب کیا. تو اس میں حضرت ایوب کا صبر آ جاتا ہے، حضرت یعقوب کا رونا آ جاتا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں وہ روتے رہے اور اپنی آنکھوں کی بینائی گوا بیٹھے. تو یہ تلمیحات ہیں جو ہمارے مختلف شعراء نے استعمال کی ہیں. اور اقبال تو پھر اس بات کے شہنشاہ ہیں، وہ بلکہ ہر چیز کے شہنشاہ ہیں، ان کے بارے میں تو کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا. جی بہتر. اگر ہم اپنی اس تاریخ کو دیکھیں اردو ادب کی، اور اگر نیئر فیوچر سے ہم اس کا سٹارٹ کریں، فراز سے پہلے فیض سے پہلے اقبال، اور اس سے پہلے میر تقی میر اور پھر غالب. لیکن میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ اردو ادب میں اور غزل کے علاوہ جو ٹھمریاں تھیں وہ امیر خسرو نے ایجاد کی، اور اسی حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کا آغاز اور اردو ادب میں یہ جو صنف ہے اس کو بھی انہوں نے ہی انٹروڈیوس کروایا، امیر خسرو نے. آپ اس بات سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں سر، اگر تو ہم دیکھیں اردو ادب کی تاریخ کو، کیونکہ گو آج ہماری بحث کا موضوع اردو ادب کی تاریخ نہیں ہے، صحیح. آج کا جو موضوع ہے وہ صرف اقبال کے کلام کی حد تک تلمیحات کا ہے. لیکن اردو کا پہلا شاعر، باقاعدہ شاعر، بہت ولی دکنی تھا. تو پھر ہمیں ولی دکنی کے کلام سے شروع کرنا پڑے گا. لیکن چونکہ اس کی شاعری اردو اور ریختی کے بیچ کی کوئی چیز تھی اور اس کو آج کل کے بچوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں، تو اس لیے میں سمجھتی ہوں شاید امیر خسرو کو بھی بہت کم لوگوں نے پڑھا ہو، تو اس لیے ان کے بارے میں بات کرنا مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت مناسب ہوگا. چلیں میڈم ٹھیک ہو گیا. امیر خسرو کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلا،
آ گیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا. بہرحال چونکہ ہمارا آج کا موضوع تلمیحات اقبال ہے تو میں تلمیحات کا تو آپ نے ذکر کر دیا. اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں آپ کے نظر میں اقبال کون ہے، اور اگر آپ اقبال کا تعارف کروا دیں تو پھر ہمیں تلمیحات اقبال کو سمجھنے میں ذرا آسانی ہو جائے گی. ہم اپنے موضوع پر ہی فوکس کرتے ہیں تو تلمیحات اقبال کے لیے تلمیح ہمیں سمجھ آ گئی. اب ہمیں اقبال کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا کہ اقبال کون تھے اور انہوں نے اپنی شاعری میں تلمیح کو استعمال کس حد تک کیا اور کیوں کیا؟ سر اقبال ایک شاعر تھے، ایک جی مفکر تھے، بہت زیادہ تعلیم یافتہ، درد دل رکھنے والے، عشق محمد سے سرشار اور اللہ کے بہت ہی نیک بندے، جن کا دل عشق حقیقی سے لبریز تھا. ان کی جو بھی ہمیں خدمات نظر آتی ہیں کہ ہمیں پاکستان کے حوالے سے، تحریک پاکستان کے حوالے سے، اس سے ہم اپنے بچپن سے ہی واقف ہیں. لیکن اقبال کے بارے میں کچھ بھی کہنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو صرف اپنی آنکھوں کی، اپنے دماغ کی ضرورت تھی. اقبال خود کہتے ہیں نا، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، تو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے. تو اقبال کو دیکھنے کے لیے، اقبال کو سمجھنے کے لیے بھی دیدہ دل وا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب اقبال کی شاعری باقی شعراء سے مختلف اس لیے ہے کہ میرے خیال میں اقبال کا جو کلام ہے وہ قرآن کی ایک منظوم تفسیر ہے. تلمیحات انہوں نے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے استعمال کی تاکہ ان کے کلام میں جاذبیت اور اثر پذیری پیدا ہو سکے، کیونکہ ان کا مطمع نظر، ان کی شاعری کا مقصد ایک سوئی ہوئی قوم کو جگانا تھا، ایک بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم لے کے جانا تھا. تو اس کے لیے انہیں اپنی تاریخ سے آشنائی ضروری تھی، اپنے دین سے آشنائی ضروری تھی. اس کو وہی بات جو پچھلی بار بھی ہوئی کہ ہم اس کو اساطیر الاولین کہہ کے ٹال نہیں سکتے، اپنی جڑوں سے کٹ کے ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اس لیے اقبال نے بیشتر جو تلمیحات لی ہیں وہ اسلامی تاریخ سے لی. ایک اچھا محتاط اندازے کے مطابق اقبال نے 70 سے زیادہ تلمیحات استعمال کی اچھا جو ان میڈم، کی شاعری میں موجود. اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو آگے لے کر چلیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اقبال نے کون کون سی چیزوں کو، کون کون سے واقعات کو، کون کون سی شخصیات کو، کون کون سے ایسے موضوعات کو تلمیح کے طور پر استعمال کیا جو آپ سمجھتی ہیں کہ اگر اقبال ان تلمیحات کو استعمال نہ کرتے تو شاید وہ اقبال نہ ہوتے؟ سر یہاں آج جو میں ایک مختصر سا جائزہ پیش کرنے لگی ہوں وہ ہے اقبال کے صرف اردو کلام کا. اقبال کی زیادہ تر شاعری فارسی میں ہے، اس لیے اس کی تلمیحات بھی اردو سے بالکل مختلف ہیں. رہی بات ان کے اردو کلام کی، تو اس میں انہوں نے پیغمبران کے بارے میں، ان کے واقعات کے بارے میں، ان کے خواص کے بارے میں تلمیحات استعمال کی. اس کے بعد انہوں نے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا، انہوں نے اسلام کے بہادر سپاہیوں کا تذکرہ کیا. پھر اگر دیکھا جائے تو دنیاوی تلمیحات بھی انہوں نے استعمال کی، جیسے کہ پرویز ہے، محمود غزنوی ہے، طارق بن زیاد، فرحاد، شیریں، رومی، رازی، اور ایون کے مغربی مفکرین جیسے کہ لیلن، مسولینی، کارل مارکس، ہیگل وغیرہ. تو یہ تمام چیزیں اقبال کی شاعری میں موجود. ان تمام کا تذکرہ کر کے وہ ہمیں کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی لیسن دینا چاہتے ہیں، کچھ سبق دینا چاہتے ہیں. اقبال کی کوئی بھی تلمیح بے مقصد نہیں کہ جس سے ہم صرف نظر کر کے آگے چلیں، بلکہ ان کا ہر ایک لفظ ہمیں سوچنے پر، سمجھنے پر اور غور کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر یہ بات کہاں سے آئی، کیوں آئی، اور اقبال نے اس کو اپنے کلام کا حصہ کس طرح بنا. جی عمر جی بھائی. سر، اور کوئی کوشچن؟ میڈم کوشچن تو بے شمار ہیں جو ہم نے آپ سے جاننے ہیں. آپ نے تلمیحات کا ذکر کیا کہ علامہ اقبال نے
یہ لوگوں. اچھا علامہ اقبال نے کسی واقعے کو بھی تلمیح کے طور پر استعمال کیا؟ سر بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، جی. عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. ہوں. یہ پورے کا پورا حضرت نمرود کا واقعہ ہے، سوری نمرود اور حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے. اس کے بعد جب ایک میرا خیال سورۃ قصص ہے، خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کا، کہ موسیٰ ان کے ساتھ چل پڑے، وہ کشتی میں بیٹھے، انہوں نے کشتی کو داغدار کر دیا، پھر دیوار کا ہو گیا. اس کے بارے میں اقبال بیان کرتے ہیں، کشتی ہے مسکین جہاں پاک، دیوار یتیم، علم بوسا بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش. یہ بھی اس پورے واقعے کو بیان کرتا ہے. جنگ اس طرح اور یرموک بھی کا بہت سے. جنگ یرموک کا یہ جنگ واقعہ یرموک میں تو پوری ایک نظم، جی وہ تو پوری ایک نظم ہے جو انہوں نے لکھی. سلطان ٹیپو کی وصیت. جی سر، یہ ساری نظمیں پوری کی پوری تلمیم میں آ جاتی ہیں. جی میڈم. اچھا یہ تو ہو گیا. اب آپ تلمیح کا جو آپ ہمیں مقالے کے طور پر کچھ چیزیں بتانا چاہ رہی ہیں کہ علامہ اقبال نے فلاں چیز کو تلمیح کے طور پر استعمال کیا، فلاں کو استعمال کیا، اس میں یہ واقعہ، یہ بات، اگر وہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آپ بتا دیں تو ہمیں بہت اچھا لگے گا، تاکہ ہم علامہ اقبال کی شخصیت کو تلمیح کے طور پر بھی جان سکیں کہ علامہ نے کیا کیا خوبصورت باتیں اور ماضی کے کن واقعات، کن شخصیات کو ہمارے سامنے پیش کیا. جیسے سر آپ نے بھی واقعہ کا ذکر کیا، تو طارق بن زیاد جی جب وہ اندس فتح کرنے گیا، جب اس نے کشتیاں جلا دی، تو اس پر بھی اقبال نے پوری نظم لکھی ہے. یہ غازی جی یہ تیرے پراسرار بندے. فاطمہ بنت عبداللہ جو جنگ یرموک میں پانی پلاتے ہوئے ان کو شہیدوں کو اور زخمیوں کو، خود شہید ہو گئی، 14 سالہ بچی. اقبال نے اس پر بھی پوری نظم لکھی ہے. فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے. تو اقبال کے کلام میں اتنی زیادہ تلمیحات ہیں کہ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے پروگرام میں آپ ان پر بحث کر ہی نہیں سکتے. اقبال کے پیغام کو اتنے مختصر عرصے میں سمجھنا، اس کا جائزہ لینا ایسا ہی ہے جیسے کوزے میں دریا کو بنا، جو کہ شاید کوئی بہت بڑے بڑے عالم بھی نہ کر سکتے ہیں. میں تو پھر سر ایک طفل مکتب، جس کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ وہ اپنے شاعر کو کم از کم روشناس کروا سکے اپنی نوجوان نسل کے سامنے، اور انہیں یہ بتا سکے کہ اردو شاعری پڑھنا کیوں ضروری. صرف اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی کوشش ہے، ایک مختصر سا، میں نے مضمون سمجھ لیں، مقالہ سمجھ لیں، جو بھی سمجھ لیں، یہ شاید اقبال کے کلام کا تیسرا حصہ بھی نہ. ان کی جو تلمیحات ہیں ان کا اردو کلام کی بات کری ہوں، کیونکہ میڈم فارسی کو تو میں نے ہاتھ نہیں لگایا. میڈم وہ جو آپ کا مقالہ ہے اس کو ہم انشاءاللہ پروگرام میں ضرور شامل کرتے ہیں، پھر ہم خاموش ہوں گے. ابھی جو ہمارے ذہنوں میں کچھ سوالات ہیں وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں. عمر بھائی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پھر آپ پوچھ لیں، یا پہلے میڈم کا مقالہ سن لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم سوالات کر لیتے ہیں، جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں. میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ اقبال بال جبریل کی ایک نظم ہے الرزلہ، ان کی ہر شعر میں تو نہیں لیکن ان کے بیشتر جو اشعار تھے اس میں قرآن کی کسی نہ کسی آیت کا کو اصطلاح اور اس کی جو تلمیح کے طور پہ استعمال کیا گیا. اس حوالے سے اگر کوئی آپ بتانا چاہیں تو کس حد تک یہ بات درست ہے کہ اس کے تمام اشعار کے اندر کسی نہ کسی طور پر انہوں نے تلمیح کو استعمال کیا ہے؟ سر صرف بال جبریل کی الارض اللہ نہیں، جو میں نے تیار کیا ہے اس میں بہت سی جگہوں پر میں باقاعدہ آپ کو بتاؤں گی کہ کون سی سورت کی کون سی آیت کا کیا حوالہ، کیا لفظ اقبال نے استعمال. اوکے میڈم، یہ پوری ٹھیک ہو گیا. آپ اپنا مقالہ پیش کریں، پھر مقالہ سننے کے بعد ہمارے ذہنوں کے جو سوالات ہیں پھر ہم وہ آپ سے ضرور پوچھتے ہیں. بسم اللہ کریں جی. جی سر. جی سر، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے کن کن پیغمبران کے بارے میں یا کن کن چیزوں کے بارے میں تلمیحات استعمال کی.
हजरत इब्राहिम के हवाले से वो कहते हैं ये दौर अपने बराहीन की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर हजरत इब्राहिम ने जिस तरह अपने बाप आजर के खिलाफ खड़े होकर बुत साजी और बुत परस्ती के खिलाफ आवाज उठाई, उसके बारे में कहते हैं कि शायर दिल नवाज भी बात अगर कहे खरी, होती है उसके फैज से मजराए जिंदगी हरी, शान खलील होती है उसके कलाम से आया, करती है उसकी कौम जब अपना शार आजरी। हजरत इस्माइल के हवाले से बात करते हुए वो कहते हैं ये फिजान नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंद। ये इशारा है उस तरफ कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि अल्लाह उनसे हजरत इस्माइल की कुर्बानी मांग रहा है, तो उन्होंने कहा कि जो अल्लाह का हुक्म है आप उसको पूरा। मिटाया कैसर और किसरा के इस्तबदाद को जिसने, वो क्या था जोरे हैदर, फिक्र बूजर, सिद्ध के सलमान। अब इसमें तमाम तर जितने भी अफराद हैं वो हमारी तारीख का हिस्सा है। कैसर और किसरा ये वो सल्तनतें हैं जो उस वक्त अपने अरूज पर थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग फरमा रहे थे। जोरे हैदर हजरत अली की बहादुरी, हजरत अबू ज़र गफ्फारी का फुकरो गना और हजरत सलमान फारसी की सच्चाई। इकबाल के कलाम में सबसे ज्यादा तादाद पुरानी तलमीहात की है। सर आप हैं यहाँ? जी मैडम, हम आपकी आवाज सुन रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा पता नहीं कोई प्रॉब्लम हो गया, सॉरी। नहीं। इकबाल के कलाम में सबसे ज्यादा तादाद पुरानी तलमीहात की है, बल्कि मेरी नजर में इकबाल का कलाम कुरान पाक की मंजूम तफसीर है। एक मुताले के मुताबिक पुरानी तलमीहात की तादाद सिर्फ उर्दू कलाम में 70 से मुतजाविज है। उन्होंने ना सिर्फ पुरानी वाकयात का तज़किरा किया है, लेकिन उनका तुर्रा इम्तियाज ये है कि उन्होंने पुराने अल्फाज को शेरों में इस्तेमाल किया। उन्होंने पुरानी आयात को अपने शेरों का मिसरा बनाया है, और ये एजाज शायरी में सिर्फ इकबाल जैसा अजीम शायर ही दिखा सकता है। ये बहुत बड़ी जसारत है जो इकबाल ने की, और इस जसारत का अहल मेरा नहीं ख्याल के कोई और शायर हो सकता है। लिखते हैं, आती है नदी फराजे कोह से गाती हुई, कौसर और तस्नीम की मौजों को शर्माती हुई। अब कौसर और तस्नीम दोनों नहरों के नाम हैं जो कुरान पाक में मज़कूर है। फिर अगला शेर है उनका, गुलो गुलजार तेरे खुल्द की तफसीरें हैं, ये सभी सूरत व शम्स की तफसीरें। अब यहाँ उन्होंने सूरह शम्स का हवाला दे दिया। फिर कहती है, ना पूछन खरका पोषण की, इरादत हो तो पूछन को, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। अब यहाँ पर 20वें पारे की आयत नंबर 24 की तरफ इशारा है, जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम अपना हाथ अपनी बगल में डालो, वो बिला किसी ऐब के रोशन होकर निकले। फिर कहते हैं, मुझे फरीक़े साकिये जमील न कर, बयान हूर न कर, जिक्र सलसबील न कर। सलसबील भी एक नहर का नाम है, और कुरान पाक के पारा 18 की आयत नंबर 76 में इसका जिक्र। एक शेर है उनका, चश्मे अकवाम ये नजारा अबद तक देखे, नेमते शान रफाना लका जिक्रक देखे। अब ये अलम नशरा की आयत है। अलम नशरा उस सूरत की ये आयत इकबाल ने अपने शेर में इस्तेमाल। जिसकी नौमीदी से हो सोजे दरूने कायनात, उसके हक में तक न तू अच्छा है या लतक। ये जब अल्लाह ताला कहते हैं कि और तुम अल्लाह से कतई ताल्लुक ना करो, तो इब्लीस कहता है कि मेरी वजह से ये दुनिया का निजाम चल रहा है, तो मेरे लिए तक न तू अच्छा है, अल्लाह से कतई ताल्लुक करना अच्छा है या कतई ताल्लुक ना करना अच्छा है।
क्योंकि उसने तो अल्लाह के सामने खड़े होकर बगावत का अलम बुलंद किया और कहा था कि मैं तेरे बंदों को बहकाता है, तो उसके लिए तो तकनतु ही बेहतर। ये उस चीज की तरफ इशारा इकबाल ने किया। बिल्कुल ठीक। आह ए मर्दे मुसलमान तुझे क्या याद नहीं, हरफे ला तदउम अल्लाह है इलाहन आखिर। अब ये जो आयत है ला तदउम अल्लाह है इलाहन आखिर, इसके मानी है अल्लाह के सिवा किसी को माबूद ना पुकार। ये फिक्रा कुरान पाक की कई सूरतों में मज़कूर है। सही। सूरत अल मोमिनून आयत नंबर 117, सूरत अल फुरकान आयत नंबर 68, सूरत शुरा आयत 213 और सूरत कसस आयत 88। कुरान मजीद की सूरत यूनस आयत नंबर 51, इसमें अल्लाह ताला ने सॉरी सर मेरे पेपर मिक्स हो गए। यस, इसमें अल्लाह ताला ने वक़्त कुंतुम बिही तस्ताजिलून का जिक्र किया। मुझे इसलिए सर लिख के रखना पड़ा क्योंकि आयात और उनके नंबर्स और सूरतों में मैं नहीं चाहती थी कि गलती का कोई एहतमाल। बहुत अच्छा, रेफरेंस बहुत जरूरी है मैडम। तो वक़्त कुंतुम बिही तस्ताजिलून का जिक्र है। सूरत अंबिया आयत 96 अल्लाह ताला याजूज और माजूज के बारे में बताते हैं और इसी आखिर में इसी आयत के आखिर में हर्फ आता है यंसिलून, जिसका मतलब है कि वो दौड़ेंगे। अब आप देखिए इन तीनों अल्फाज को, पुरानी अल्फाज को इकबाल ने किस तरह बयान किया। वो कहते हैं मेहनत और सरमाया दुनिया में सफ आरा हो गए, देखिए होता है किस किस की तमन्नाओं का हो। हिकमत और तदबीर से ये फितनाए अशोफेज टल नहीं सकता, वक़्त कुंतुम बिही तस्ताजिलून। ये यूनस की आयत आ गई। खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफे यंसलून, कि जब उनके लश्कर खुलेंगे तो वो इतनी तेजी से दौड़ेंगे कि मुसलमानों को लफ्ज यंसलून के मानी और मफहूम का अंदाजा हो जाएगा। कुरान मजीद में दुनिया को मताउल गरूरा कहा गया, जिसके मानी है जाहिर या फरेब चीज। इकबाल लिखते हैं किया है तूने मताए गरूर का सौदा, फरेब सूद व ज़या ला इलाहा इल्लल्लाह। इकबाल ने इब्लीस को भी एक किरदार बनाकर अपनी शायरी में पेश किया। इसलिए जब भी आदम का जिक्र आता है या जिब्राइल का जिक्र आता है तो इब्लीस का जिक्र उनके साथ जरूर आता है। नज़म जिब्राइल और इब्लीस में इब्लीस की जबान में इकबाल कहते हैं गर कभी खिलवत मयस्सर हो तो पूछ अल्लाह से, किस्साए आदम को रंगी कर गया किसका लग। मैं खटकता हूं दिल यज़दा में कांटे की तरह, तो फकत अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यहाँ उस वाक़े की तरफ इब्लीस ने इशारा किया कि जब अल्लाह ने तमाम फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा, पर इब्लीस ने अपने गुरूर में आकर सजदा करने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में वो मलूम हुआ। उसने जिद में आकर आदम को बहकाया और आदम दुनिया में आ गया। अगर ऐसा ना होता, अगर आदम हव्वा जन्नत में ही रहते तो ये सारा जो फसाना दुनिया है ये तो ना हो। इस फसाने को रंगीन बनाने वाला, इस फसाने में खूबसूरती लाने वाला, कशमकश लाने वाला वो इब्लीस ही। उसी तरह इकबाल कहते हैं जुबान से गर किया तो हीत का दावा तो क्या हासिल,
बनाया है बुते पंदार को अपना खुदा तू। ये शेर सूरह जासिया की आयत नंबर 33 का तर्जुमा है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपने उस शख्स को देखा जिसने अपना खुदा अपनी ख्वाहिशात को बनाया। सूरह नजम की आयत नंबर 29 की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, हुक्म हक है लैसल इंसाना इल्ला मा साअ, इंसान के लिए कुछ नहीं सवाए उसके जिसके लिए वो मेहनत करता है। खाए क्यों मजदूर की मेहनत का फल सरमायादा। इसी तरह वो एक नज़म में कहते हैं ना कि जिस खेत से दहका को मैसर ना हो रोजी, उस खेत के हर कुशाए गंदम को जला दो। इसी तरह जब गज़वा तबूक का मौका आता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा कराम को कहते हैं कि आप जो जो खिदमत कर सकते हैं इस्लामी लश्कर की वो आप कीजिए, तो उस वक़्त हज़रत उमर अपने घर का आधा सामान ले आए और हज़रत अबू बकर सद्दीक अपने घर का पूरा सामान उठा लाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए सद्दीक क्या घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ आए हो? तो अबू बकर ने जवाब दिया कि हाँ, अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया। तो अपनी नज़म में कहते हैं इकबाल, परवाने को चिराग है बुलबुल को फूल बस, सद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। फिर हसन बिन सबा जिसने फिरका इस्माइलिया की बुनियाद रखी और जो लोगों को नशा पिलाकर फर्जी जन्नत की सैर कराता था, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, साहिर अलमूत ने तुझको दिया बरगे हशीश और तू है बेखबर समझा इसे शाखे नबात। जामे जमशेद कहा जाता है कि ये वो प्याला था जिसमें बादशाह जमशेद झांक कर दुनिया के हालात देखा करता था। उसको इधर उधर की खबरें हो जाती थी और इसको भी बहुत से शोरा ने अपनी तलमीहात में इस्तेमाल किया। जैसे गालिब कहते हैं, और बाजार से ले आए अगर टूट गया सागरे जम से मेरा जामे सफाल अच्छा। तो इकबाल कहते हैं, जहां बीनी मेरी फितरत है लेकिन किसी जमशेद का सागर नहीं। मैं दुनिया को देखता हूँ, समझता हूँ, महसूस करता हूँ, लेकिन जमशेद के प्याले की तरह। उसके बाद इकबाल की शायरी में हजरत बिलाल के हवाले से लिखते हैं, आग तौहीद की सीने में दबी रखते हैं, जिंदगी मिस्र को बलाले हबशी रखते हैं। वाह वाह, माशाल्लाह। कुछ मगरबी मुफक्करीन, मौलाना रूमी तो खैर इकबाल के रूहानी उस्ताद थे, वो उनसे मिले बगैर ही, उनको देखे बगैर ही वो उन्हें अपना उस्ताद तस्वुर करते थे, जिस तरह के मैं इकबाल को अपना उस्ताद तस्वुर करती हूँ, अगरचे मैं उनकी बहुत ही कम अकल शागिर्द हूँ। लेकिन लीनन, मसूलिनी और कार्ल मार्क्स, इनके नजरियात से भी इकबाल काफी तक मुतासिर, क्योंकि वो मजदूर की बात करते थे, बराबरी की बात करते थे, मसावात का तस्करा करते थे। इन नजरियात से मुतासिर होने के बायस बहुत से लोगों ने इकबाल को कम्युनिस्ट कहा, कुछ लोगों ने कहा कि इकबाल फाशिस्ट है, इकबाल तशद्दुद पसंद है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। इकबाल की उनसे मुतासिर होने का सबूत ये है कि इन तीनों हजरात पर इकबाल ने पूरी पूरी नज़्में की। जैसे लेलन पे उन्होंने लिखी, ए अनफसो आफाक में पैदा तेरे आयात, सच ही है कि है जिंदा व पाइंदा तेरी ज़ात, मैं कैसे समझता कि तू है या कि नहीं है, हर पल मुतगय्यर थे फिरत के नजरियात, तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहां में,
है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। इसी तरह मसूलिनी पर भी उनकी नज्म है, और अपनी एक बहुत मशहूर तवील नज्म अबलीस की मजलिस शूरा, उसमें वो अबलीस की जबान में कार्ल मार्क्स के बारे में कहते हैं, रूह सुल्तानी रहे बाकी तो फिर क्या इस तरह है, मगर क्या यहूदी की शरारत का जवाब। वो कलीमे बेतजल्ली, वो मसीह बेसलीम, नीस्त पैगंबर व लेकिन दर बगल दारत किताब, कि वो पैगंबर नहीं है लेकिन किताब अपनी बगल में दबाए रखता है। क्या बताऊं क्या है काफिर की निगाह पर्दासोज, मशरिक व मगरिब की कौमों के लिए रोजे हिसाब। इससे बढ़कर और क्या होगा तबीयत का फसाद, तोड़ दी बंदों ने आकाओं के खैमे की तनाव। तो ये उन तमाम तालीमात का एक खुलासा है जो कार्ल मार्क्स ने उस वक्त दी। और इकबाल भी यही कहते हैं कि ये जमीन अल्लाह की है, इंसानों की नहीं। और सबसे ज्यादा तज़किरा जो इकबाल की शायरी में है वो है नबी आखिरुज़्ज़मान का, जिनसे इकबाल को इश्क था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इकबाल का शार अगर मैं फर्दन फर्दन बयान करने लगूं तो एक अलहदा प्रोग्राम उसके लिए चाहिए, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी शायरी ना सिर्फ इश्क इलाही बल्कि इश्क मोहम्मद से लबरेज है, डूबी हुई। कहते हैं, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ता। फिर दुआया अंदाज में कहते हैं, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबदे आबगीना रंग तेरे मुहित में हवा। जैसे मैंने पहले भी अर्ज की कि इकबाल की तलमीहात पर, उनकी शायरी पर एक मुख्तसर वक्त में बहस करना कम अज कम मेरे जैसे तिफले मकतब के लिए तो बहुत मुश्किल। इसलिए ये एक छोटी सी काविश है, और अपनी इस जो भी काविश है इसका इख्तिताम करते वक्त मैं इकबाल का वो एक फारसी कथा सुनाना चाहूंगी, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब इकबाल ने जान जाने आफरीन की सपुर्द की वक्त रहलत, वो ये कथा पढ़े। कहते हैं, सरूद रफ्ताबाज आयत के ना आयत, सरूद रफ्ताबाज आयत के ना आयत, नसीम अज हिजाज आयत के ना आयत, सरामद रूज़गारे ई फकीरे, दिगर दानाए राज आयत के ना आयत। तर्जुमा इसका बता देती हूँ, बांसुरी से निकली हुई आवाज वापस आए के ना आए, हिजाज की तरफ जाने वाली हवा वापस आए के ना आए, यानी वक्त का कोई भरोसा नहीं। और आज ये फकीर, ये दरवेश ये सोच रहा है कि दिगर दानाए राज आयत के ना आयत, कि मेरे बाद कोई राजों की इस तरह पर्दा कुशाई करने वाला, इस तरह कायनात के राजों को समझने वाला, उनको बयान करने वाला कोई आए या ना आए। और वक्त ने साबित किया कि कोई नहीं आया। अब सर आप जो सवाल पूछना चाहें मैं हाजिर। बहुत बहुत अच्छा मैडम, ये एक माशाल्लाह बहुत अच्छी काविश कि आपने बहुत सारे ऐसे दोस्तों के लिए, ऐसे सुनने देखने वालों के लिए अल्लामा इकबाल का मुख्तसर तारुफ पेश किया कि जिसमें अल्लामा ने जो जो वाक़यात और जो जो तलमीहात इस्तेमाल की अपनी शायरी में, और एक सोई हुई उम्मत को जगाने की भरपूर कोशिश की, वो अपने तई बयान करने की कोशिश भी की और आपने इंसाफ भी किया। लेकिन मैं
معذرت کے ساتھ تھوڑا سا عرض کروں، اگر آپ اس مقالے میں ٹیپو سلطان کی وصیت کا بھی تذکرہ کریں تو تو رہے نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہو ہم نشیں تو محمل نہ کر قبول، تو اس کو بھی ضرور شامل کیجئے کیونکہ ٹیپو سلطان ہماری تاریخ کا وہ کردار ہے کہ جس نے آخری وقت تک ہمت نہ ہاری، اور علامہ اقبال ان کو بھی ایڈمائر کرتے رہے ماشاءاللہ سے۔ اور میڈم ابلیس کو بھی علامہ نے تلمیح کے طور پر استعمال کیا، اور خاص طور پر کچھ واقعات کو علامہ اقبال نے تلمیح کے طور پر استعمال کیا۔ تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ جس طرح غالب نے بہت ساری تلمیحات کو استعمال کیا، علامہ نے کچھ تلمیحات زیادہ استعمال کی؟ کیونکہ ناقدین یہ سوال پوچھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے صرف اور صرف اسلامی واقعات کو بیان کیا ہے، وہ عالمگیریت پر بات نہیں کی، انہوں نے صرف ایک چھوٹے سے نو ڈاؤٹ کہ ایز اے مسلم تو مجھے انسپائر ہونا ہی چاہیے، لیکن شاعر کے لیے ایک تخلیق نگار کے لیے عالمگیریت کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس طریقے سے علامہ نے تلمیحات کو استعمال کیا؟ سر یہی ریزن تھی کہ جو میں نہیں جانتی کہ یہ میری بات میں نے سنی ہے وہ درست ہے یا غلط، کیونکہ بہت سی چیزیں بغیر کسی ویلڈ سورس کے ہم تک پہنچتی ہیں، کہ اسی لیے اقبال کو نوبل پرائز نہیں دیا گیا کہ انہوں نے صرف امت مسلمہ کی بات کی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال نے زیادہ تر بات، کیونکہ اگر آپ سرچ بھی کریں اقبال کی تلمیحات کو بھی دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ دیگر تلمیحات بہت کم ملیں۔ شیری فرہاد کے، لیلا مجنو کے قصے بہت کم آپ کو ملیں گے۔ میں نے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے اقبال کی شاعری میں کہیں کیس یا مجنو کا تذکرہ نہیں پڑھا۔ فرہاد کا ذکر آیا ہے تو وہ بھی اس طرح کہ زندگانی کی حقیقت کو کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیروتا ہے شعور سنگے گراں ہے زندگی۔ اب یہ جو دنیاوی قصے ہیں، یہ عشق و محبت کی جو داستان، غالب چونکہ پیور عشق مجازی کے شاعر، انہوں نے ان تمام ان کی بھی جو تشبیہات آپ تلمیحات ہیں وہ دیکھیں آپ تو وہ زیادہ تر یہ ہی، میں نے مجنو پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ تر یاد آیا۔ اگر حال ہی میں کچھ تلمیحات ملتی ہیں وہ بھی اسلامی ہی ملتی۔ تو چونکہ یہ اقبال کی جو شاعری ہے یہ تخلیق ہی مسلمانوں کے لیے کی گئی، تخلیق ہی عالم اسلام کے لیے کی گئی، اور ان کو یہ بتانا تھا کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارا قرآن کیا کہتا ہے، اور ہمارے رب کا حکم کیا ہے۔ تو اس لیے اس میں اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں قرآن تمام لوگوں کے لیے قیامت تک رہنمائی، تو اگر قرآن میں افاقیت ہے سر تو پھر قرآن کی تلمیحات میں بھی افاقیت ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ دیگر مذاہب کے لوگ اس کو نہیں مانتے۔ صحیح۔ اچھا میڈم، ایک اور جو ناقدین کا سوال ہے، وہ چونکہ اقبال پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ عمر بھائی کا رابطہ منقطع ہے، اتنی دیر میں وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک تنقید کرنے والے یہ اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ شاید یہ تلمیح سے تھوڑا سا ہٹ کے سوال ہو، لیکن آپ چونکہ اقبال پر پورا آپ ایڈمائر کرتی ہیں اور ماشاءاللہ، تو آپ مجھے یہ بتائیں گی کہ خودی کا جو کانسیپٹ ہے، میں نے مختلف کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ علامہ نے نیٹشے کی کتاب سے، نیٹشے کی شخصیت سے، جب وہ جرمنی میں تھے تو وہاں سے انہوں نے سپرمین کا کانسیپٹ اور خودی کا کانسیپٹ وہاں سے مستعار لیا ہے۔ کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتی ہیں؟ سر اقبال نے جو کچھ بھی مستعار لیا ہے وہ یہ تو ممکن ہے، جیسے اب میں نے بتایا نا کہ وہ کارل مارکس سے بھی متاثر تھے، وہ ایگری کرتے تھے، وہ مسولینی سے بھی ایک حد تک ایگری کرتے تھے، وہ لینن سے بھی ایک حد تک ایگری کرتے تھے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے تھوٹس جو ہیں، ان کے خیالات جو ہیں وہ ان لوگوں سے مستعار ہیں۔ اقبال نے جو نقطہ اٹھایا، جو چیز اٹھائی، وہ صرف اور صرف قرآن پاک سے اٹھائی۔ اوکے، چونکہ یہ سوال جب ڈاکٹر اسرار صاحب سے کسی نے پوچھا تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے سورہ حشر کی آیات کا تذکرہ کیا
کہ انہوں نے فرمایا کہ علامہ نے یہ کانسیپٹ سورہ حشر کی آیات سے لیا اور پھر انہوں نے وہ مشہور زمانہ خودی کا شعر سنایا کہ خودی کی خلوتوں میں کبریائی، خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، زمین و آسمان و کرسی و عرش خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ جی عمر بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ اوکے میڈم، علامہ اقبال کی جو تلمیحات آپ نے ہمارے سامنے آج رکھی، ایک عام سٹوڈنٹ کے لیے آپ نے ایک اچھی کاوش کی کہ اسٹوڈنٹ کمیونٹی کو یہ جاننا بہت ضروری ہے، اور علامہ اقبال کی تلمیحات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اتنے مشکل الفاظ ہیں، کیا اس کو آسان طریقے سے بیان نہیں کیا جا سکتا یا جا سکتا تھا یا جا سکے گا، تاکہ ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ علامہ کے پیغام کو سمجھ سکے؟ بیسیکلی تو بتانا پیغام ہوتا ہے نا۔ سر میں نے یہ اگر لکھا ہے تو اس میں نے کوشش کی ہے کہ وہ تلمیحات استعمال کروں کہ جن کرداروں سے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ہمارے طالب علم ہیں، وہ واقف۔ اگر بہت زیادہ میں ادب قسم کی تلمیحات نکالتی، بہت اونچے لیول کی لا کے تو میں ان کو بتاتی، تو وہ شاید ان لوگوں کے لیے ان کی قوت برداشت سے بڑھ جاتا۔ تو اس لیے میں نے آیات بھی، صورتیں بھی اور کردار بھی وہ لیے ہیں کہ جو آرام سے ان کو سمجھ آ جائے، کیونکہ میرا مقصد یہاں اپنی علمیت جھاڑنا نہیں تھا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ میں لوگوں کو، صرف بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتاؤں کہ ہمارا قومی شاعر کس قدر عرفہ خیالات کا مالک ہے اور اس کا فن کتنا عظیم ہے، کیونکہ یہ چیز آج تک میں نے کسی شاعر میں نہیں دیکھی۔ تو اگر اقبال کی تلمیحات میں جب یہ لکھ رہی تھی، ریسرچ کر رہی تھی، میں نے مقالہ دیکھا ہے ایک صاحب کا، اور وہ تقریباً 800 پیجز پہ تھا۔ تو اس پہ تو جتنا لکھا جائے، اگر اقبال کی آپ پوری شاعری، اب اگر میں یہاں پہ اقبال کی فارسی شاعری کو لے کے بیٹھ جاتی ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ میرے کسی ایک بھی بچے کو سمجھ آئے۔ میڈم ان تلمیحات کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ان واقعات کو جاننا اور ان شخصیات کے بارے میں جاننا ضروری نہیں؟ کہ اگر مجھے پتا ہو کہ حسن بن صباح کون ہے، جنگ یرموک میں واقعہ کیا ہوا تھا، معراج شریف کے واقعات کیا ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے کیا، اس واقعے کا پتا ہو، ٹیپو یہ سلطان سارے بچوں کو پتا ہے، حضرت یعقوب کا پتا ہے، حضرت ایوب کا پتا ہے، ٹھیک ہے، حضرت یوسف کا واقعہ، جو بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہ ہماری چھوٹی عمر کی کتابوں میں، چاہے وہ انگلش میڈیم ہے چاہے اردو میڈیم، اس میں یہ پڑھایا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ پڑھایا جاتا ہے۔ میں وہی عرض کری ہوں نا سر کہ میں نے وہ جیسے ابھی سر عمر نے عرض اللہ کی بات کی، آپ بھی مطلب بہت دقیق قسم کی مجھے تلمیحات بتا رہی ہیں، لیکن میں نے یہاں پر وہی خضر اور سکندر کیا کیا، خضر نے سکندر سے، یہ میٹرک میں بچوں نے یہ غزل پڑھی ہوگی اور اس میں ان کو پتا ہوگا کہ یہ تلمیح ہے، اور اب تب ان کی ٹیچر نے بتایا ہوگا کہ کس طرح سکندر کو وہ آب حیات کے لیے لے کر گئے۔ تو یہ میں نے انہی واقعات کو بطور خاص سلیکٹ کے لکھا ہے۔ کاش آپ کی خوش گمانی صحیح ثابت ہو جائے، اور یہ جو ہم اپنی روش سے، اپنے ٹریک سے تھوڑا ہٹ گئے ہیں۔ بہرحال پروگرام ختم کرنے سے پہلے عمر بھائی اگر ہمارا ساتھ دیں تو ہمیں بہت آسانی ہو جائے گی۔ میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے سننے والوں کے لیے یہ ضرور بتائیے گا، اقبال کو پڑھنا کیوں ضروری ہے، اقبال کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، ایک عام قاری کے لیے، ایک عام مسلمان کے لیے، ایک عام پاکستانی کے لیے اقبال کو پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلی بات سر، کوئی بھی قوم جو ہوتی ہے نا، وہ اپنی بلانگنگ سے، اپنے ورثے سے محبت کرتی ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ اردو ہماری قومی زبان ہے تو اس کو پڑھنا چاہیے۔ جی اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، اس لیے پڑھنا چاہیے۔ پہلی بات، آپ کو وہ پسند ہے، وہ نہیں پسند، شاعری اچھی لگتی ہے، نہیں اچھی لگتی، لیکن آپ کو اپنی قومی چیزیں، اب شلوار قمیض ہمارا ڈریس ہے قومی، لیکن کتنے لڑکے، کتنے مرد شلوار قمیض پہنتے، پینٹ شرٹ پہنتے،
لیکن اس کے باوجود کبھی نہ کبھی تو وہ پہنتے ہیں نا، کیونکہ یہ ہماری شناخت. تو بحیثیت قومی شاعر پہلی بات اقبال کو پڑھنا چاہیے. دوسری بات، اگر آپ اپنے دین کو سمجھنا چاہتے، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا پیغام اور ہم اس پر عمل کر کے کن بلندیوں تک جا سکتے ہیں، تو اقبال کو. تیسری چیز، اگر آپ نے اقبال کو پڑھ لیا اور اقبال کی آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ آ جاتا. آپ کبھی ناکام نہیں، آپ کبھی شکست نہیں کھاتے، آپ کبھی ہارتے نہیں. میں نے اقبال سے طاقت لی، میں نے اقبال سے حوصلہ لیا، ورنہ جن حالات سے میں گزری ہوں، مرتی نہیں، خودکشی نہیں کرتی تو شاید کسی ذہنی مریضوں کے ہسپتال میں پہنچ جاتی. مجھے طاقت اقبال نے دی، مجھے بتایا ہے کہ نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر کوئی دستار میں رکھے، کوئی زیبے کو. مجھے اس نے ہمت دی ہے کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندہ سر آدم ہے ضمیر خود کہاں زندہ. اس نے مجھے کہا برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندہ. اس نے کہا یہ بزم میں ہے، یہاں کوتاہ دستی میں ہے میں، جو بڑھ کے خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے کہ مجھے خود کوشش کرنی ہے. اور یہ بھی اسی آیت کی وضاحت ہے کہ جب اللہ کہتا ہے انسان کے لیے کچھ نہیں سوائے اس کے جس کے لیے وہ کوشش کرتا. ہاں ماشاءاللہ. تو اقبال ہمیں حوصلہ دیتا ہے، ہمیں ہمت دیتا ہے. ایک سائیکائٹرسٹ کی طرح یہ ہمارا تزکیہ نفس کرتا ہے اگر ہم اس کو اس طرح پڑھیں تو. صرف اس ضد میں کہ اردو کیوں ہم اردو پڑھیں. دیکھیں سر، جو اردو کے خلاف ہیں وہ سارا دن صبح و شام اردو ہی بولتے. اگر اردو اتنی بےمانی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا جو گفتگو چلیں کا میڈم، اس موضوع پر انشاءاللہ پیچھے بھی ہم نے بات کر لی اور آئندہ بھی بات کرتے رہیں گے. اور اقبال کو پڑھنے کے لیے آپ نے خوب بتایا کہ اقبال کو پڑھنے سے ہمیں اپنی پہچان ہوگی، بیسیکلی اپنے آپ سے ملاقات ہوگی، اور اپنے آپ کو جس نے پہچان لیا اس نے بیسیکلی اپنے رب کو پہچان لیا. پروگرام عمر بھائی اگر ہمارے ساتھ ہوں تو بہت اچھا، ورنہ ہم لاسٹ کمنٹ آپ کی طرف سے جاننا چاہیں گے. اس کے بعد ہم فائنلی پروگرام کو آج کے لیے کلوز کریں گے تاکہ پروگرام کا وقت ابھی اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. جی میڈم. جی سر، پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، ایک پلیٹ فارم دیا کہ جہاں آ کے میں اپنے بچوں کو کچھ بتا سکوں. اور آئندہ بھی اگر آپ مجھے موقع دیتے رہیں گے تو میں کوشش کروں گی کہ مشکل چیزوں کو تھوڑا آسان کر کے، عالموں کے لیے نہیں، بہت پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نہیں، لیکن اپنے طالب علم بچوں کے، میں اس کو آسان کر کے بتاؤں تاکہ وہ سمجھ سکیں. ضروری نہیں کہ میں اپنی علمیت جھاڑنے کے لیے مشکل چیزیں بتاؤں انہیں، ان کو اتنا بتاؤں کہ وہ کم از کم اقبال شناسی میں تھوڑے سے تو آگے بڑھ جائیں. اور اگر ان کو اردو سیکھنی ہے تو اقبال از دا بیسٹ. اور دوسری بات، میں آپ کی ان کاوشوں کو سراہتی ہوں تو آپ کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی اور کامرانی دے. آمین. اور بہت شکریہ آپ کا. میڈم آپ کا بہت شکریہ کہ آج بھی آپ ہماری مہمان بنی اور آپ نے خوب انداز میں علامہ اقبال کا تعارف اور تلمیحات اقبال، اور اقبال نے اپنی شاعری میں قرآن مجید کی جن آیات کا تذکرہ کیا، احادیث مبارکہ کون کون سی احادیث مبارکہ کا علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں تذکرہ فرمایا، کون کون سے واقعات، کون سی شخصیات کا تذکرہ کیا، تو یہ آپ نے فرمایا. اور علامہ اقبال سے جو ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں، ہمارے استاد محترم واصف علی واصف صاحب نے فرمایا تھا کہ علامہ اقبال کو سمجھنے کے لیے انسان کو کم از کم قلندری کے مقام پر فائز ہونا پڑتا ہے، اور ایک قلندر ہی علامہ اقبال کو سمجھ سکتا ہے، اس کو بیان کر سکتا ہے اور اس کو پڑھ سکتا ہے. بہرحال ہم تو طفل مکتب ہیں، ہمیں اقبال کی ابھی کہاں سمجھ. آپ جیسے لوگ ملیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آسان ہو کر ہمارے سامنے آ جائیں گی. لیکن علامہ اقبال سے جو میں سمجھ سکا
اور خدا کرے کہ یہ بات مجھے سمجھ آ جائے، آپ سب لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ علامہ اقبال محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر ہیں، اور اگر علامہ اقبال آپ کو چونکہ وہ تو سمجھا رہے ہیں، اور اگر مجھے درود پاک کی سمجھ آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سمجھ آ جائے، تو پھر کیا ہی بات ہو۔ آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی، اس دعا کے ساتھ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم رات تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔